خرم دستگیر صاحب، یہ ساری چیز جو میں نے بتائی ہے، آپ کا ماشاءاللہ سیاست کا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ کے گھر میں سیاست رہی ہے، آپ کے والد صاحب سیاست کرتے رہے، وہ بھی وفاقی وزیر رہے. ایسے حالات پہلے کبھی دیکھے تھے سر کہ اتنے طرف سے محاذ کھول لے حکومت؟ جی زمیر صاحب بہت شکریہ، لیکن معاملے سے نمٹ نہیں پائیں گے تو ایجنڈا ضرور لے کر آئیں، احتجاج ضرور کریں، لیکن اگر احتجاج جو ہے وہ متشدد ہوگا، جس طرح 26 نومبر کو 5 رینجرز کے اہلکار انہوں نے شہید کیے، ایک پولیس کا اہلکار شہید کیا، تو پھر تو حکومت جو ہے وہ سختی سے نمٹے گی. اگر پرامن احتجاج ہوتا ہے سر جی، اور ایک لیکن گرینڈ الائنس بنتی ہے. خرم دستگیر صاحب، ایک تو معذرت سے اس دفعہ ذرا جو چیزیں ذرا مختلف اس طرح ہیں کہ وکلا برادری بھی جو ہے وہ بھی حکومت کے خلاف آ رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آ رہی ہے. صحافتی برادری پیکا کے قانون کو لے کر پریشان ہے اور وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ ذرا ایڈڈ محاذ بن گئے ہیں اس دفعہ. یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے جلسے جلوس کی، لیکن محسن نقوی صاحب نے تو آنریبل فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے کہا کہ جی کوئی چکر نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر آپ لوگ آتے ہیں جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے درخواست دی ہے لاہور میں مینار پاکستان کی، تو پھر آپ کو جس طرح ہم پہلے نمٹتے رہے ہیں اسی طرح نمٹیں گے. تو یہ ایک پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے. نہیں دیکھیے، پریشان کن صورتحال اس حد تک ہے کہ جیسے ابھی ایک بار پھر کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کا ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ضرور ایک حساسیت موجود ہے کہ اس دوران جو ہے پوری دنیا کی نظریں ہوں گی، یہاں پر مختلف ٹیمیں کھیلنے آئیں گی، ان کے ساتھ ان کے ملکوں کے کومنٹیٹرز اور میڈیا کے لوگ آئیں گے. تو اگر انہیں پاکستان کی سڑکوں پر ہیجان نظر آتا ہے یا تشدد نظر آتا ہے تو یہ کسی بھی طرح پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ بات تو اپوزیشن نے بھی سوچنی ہے. جہاں تک وکلاء اور میڈیا کا تعلق ہے، ان کے تمام نمائندوں سے ہم پہلے بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اور میں بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں جو واضح طور پر اتھارٹی صدر پاکستان کو دی گئی ہے، اگر وہ اس اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر احتجاج کی وجہ جو ہے وہ پھر ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی کہ جی آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، کہ کیا صرف جو ہیں وہ اسلام آباد کے رہنے والے یا پریکٹس کرنے والے ہی اس ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں، کہ یا یہ کیا باقی چاروں صوبوں کا کورٹ یہ نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا باقی دوسروں پر جگہوں پر جو لوگ وکالت کرتے ہیں، جس طرح ان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے ان کے اپنے ہائی کورٹس میں، کیا وہ ایلیجیبل نہیں ہے؟ شاید اس ساری گفتگو میں اور مشاورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی بہتری اور ریفائنمنٹ آ جائے اور اس بات کی اکنالجمنٹ آ جائے. لیکن مختلف ہائی کورٹس کے ججز، آنریبل ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آتے رہے ہیں، اور یہ پریکٹس پہلے سے موجود تھی. اور یہ جو معاملہ ابھی جو ہوا ہے، اس کے اوپر 5 آنریبل ججز خط لکھ چکے ہیں کہ جی سینیورٹی کا مسئلہ ہے. پھر آپ کے اپنے جو اس ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا جی، مجھے بہت احترام ہے، لیکن یہ جو خط بازی ہے اس کے ذریعے ریاست نہیں چلتی. یا تو وہ جج صاحبان جو ہیں اپنا سو موٹو نوٹس لیں کہ جی ابھی جیسے اب صدر مملکت نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کی ہے، کیا اگر انہیں آئین اور قانون کے تحت سو موٹو کی اجازت ہے، یا پھر جس طرح کہا گیا ہے کہ جی کوئی وکیل صاحب پٹیشن کر دے تو عدالت اس کو دیکھ لے گی کہ جی کیا آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ 5 ججوں کے خط سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا اس میں ایک خط جو ہے وہ آئین کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جن پر ہمیں آپس میں بیٹھ کر بات بھی کرنی ہے. اور آئی ایم شیور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر قانون جو ہے اس معاملے میں بہت متحرک ہیں اور مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ اس کا ہم ایک آئینی اور قانونی حل بنائیں، کہ اگر اس کے لیے ہمیں پارلیمنٹ سے قانون سازی کرنی ہے تو وہ بھی ایک بالکل آپشن موجود ہے. لیکن یہ جو احتجاج ہے اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہوئے بھی آپ دیکھ لیے تقریباً اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، تو اب اگر وکلاء برادری احتجاج کرنا چاہتی ہے وہ بھی ان کا حق ہے، اور وہ بھی اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ضرور کریں. ان کی رائے جو ہے وہ آنی چاہیے اور پارلیمان پر
اس کا اثر بھی ہوگا اگر وہ پرامن احتجاج کر کے اپنی بات کرتے ہیں. جو کرٹیسزم آ رہا ہے خرم دستگیر صاحب، کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ شاید کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے من پسند ججز کی تقرری کی جا رہی ہے مختلف ہائی کورٹ سے لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ایک صاحب آپ نے بڑا نازک معاملہ چھیڑ دیا ہے. اگر تو ججز، اصل میں آپ کے سامنے کھل کر بات کروں، اگر ججز کے اپنے چیمبرز کے وکلاء جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی سیاسی مقصد ظاہر ہے نہیں ہے، چونکہ ان کے اپنے ہیں وہ. اگر ان کے ساتھیوں کے ریکمینڈ کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں 2007 کے بعد سے بڑی تعداد میں، تب ٹھیک ہے. لیکن اگر حکومت وقت جو ہے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی اپنا استعمال کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی اس کی تو سیاسی مقاصد ہیں. دیکھیے ایگزیکٹو پاکستان کا اس نے آئین کے تحت چلانی ہے، اس کے موٹیوز کے اوپر، اس کے جو مقاصد ہیں اس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے. اصل سوال یہی ہے کہ اب صدر مملکت نے جو کل اپنا ایکسرسائز آف اتھارٹی کیا ہے آئین کے تحت، اس پر لوگ سوال اٹھائے نا جی کہ یہ جو ہے یہ آئین کے تحت درست نہیں تھا. اگر وہ آئین کے تحت درست ہے جیسے کہ وہ ہے اس وقت، ہمیں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، تو پھر اس کے مقاصد کے اوپر وہ کہتے ہیں نا جی، انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو موٹیوز ہیں لیجسلیشن میں اور ایگزیکٹو ایکشن میں وہ امپیون نہیں کیے جا سکتے. آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ قانون کے تحت ہے یا نہیں. اگر قانون کے تحت ہے پھر موٹیوز کی ایک لامحدود بحث ہے، اس میں میں اور آپ، میرا اور آپ کا اور آپ کا یقیناً خرم دستگیر صاحب لامحدود اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جونیئر جج کسی ہائی کورٹ کے لا کر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگا دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ کوئی تھوڑی سی ال فیلنگ ڈیولپ تو ہوتی ہے جونیئر جو ججز آلریڈی جونیئر جج جو ہیں اگر وہ ان کی سروس اسلام آباد کے سارے ججز سے زیادہ ہے اس پچھلے ہائی کورٹ میں، تو پھر وہ ان سے تو سینئر ہے نا جی. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی 4 سال کی سٹینڈنگ ہے یا 5 سال کی سٹینڈنگ ہے اور کسی اور ہائی کورٹ کے 10 سال کے سٹینڈنگ کے جج وہاں آتے ہیں، ان سے سینئر تو ہیں. اور کیا اب اس پہ بھی میرے تو خیال میں ہم بہت سارے معاملات میں ایشوز کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ حکومت وقت کو، تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان تمام ایشوز کے اوپر اب وقت نہیں آ گیا کہ اس پر ایک سنجیدہ لیجسلیشن کی جائے ان سارے معاملات پر، تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کا کیا طریقہ اور کس کا کیا استحقاق ہے. ورنہ یہ بحث چلتی رہے گی اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ایگزیکٹو نے، صدر مملکت نے اپنی جو ہے ثوابدید کا آئین کے تحت سر اس طرف بھی چلتے ہیں اور وہ ہم چلیں گے آگے. بالکل صحیح، اس طرف بھی چلتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلیم مانڈوی والا صاحب کے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب کے حوالے سے ایک بات بھی چل رہی ہے کہ وزیر اعظم آفس ایوان صدر کی ہدایات پر توجہ نہیں دے رہا، جو چیزیں ایگری ہوئی تھیں ان پر کام عمل نہیں ہو رہا، اور پیپلز پارٹی نالا ہے. لیکن صدر اپنی ایگزیکٹو جو بھی ان کی پاور ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آرڈرز کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کا. اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب ذرا سر معاملات جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے دوبارہ آفر کی کہ جی چلیں اگر پارلیمانی کمیٹی ایک بنا دیتے ہیں جو کہ تمام چیزوں کو پروب کرے، 2014 کے دھرنے، 2018 کے انتخابات، 2024 میں ہونے والے معاملات، 9 مئی، 26 نومبر، سب کو وہ بھی ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا. پھر عرفان صدیقی صاحب سینیٹر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو کب کہا تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے، ہم نے تو 28 تاریخ کو جو میٹنگ شیڈیول تھی اس میں ان کے سامنے معاملات رکھنے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جلد بازی کر رہی ہے یا یہ اب کہیں اور دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ وہی راستہ اپنائیں گے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا مطلب ایک اکٹھا ہو کے مذاکرات کی کوشش کر کے، اور نہیں ہوتا تو پھر سب مل کر آن روڈ آئیں؟ کہ پی ٹی آئی پارلیمان کی جماعت نہیں ہے، وہ ہیجان کی جماعت ہے. اور وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ ہر وقت یہاں انتشار ہیجان نفسا نفسی رہے، جس کے اندر سے وہ اپنے اقتدار کا راستہ تلاش کر سکیں. اس لیے جب بھی امن سے میز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو غالباً ان کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ آج سے 10 سال پہلے انہی دنوں میں ضمیر صاحب، آپ بھی اس کے شاہد ہیں، مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے تھے. غالباً اس وقت پی ٹی آئی میں کم اجلت والے لوگ تھے جنہوں نے 3 مہینے بیٹھ کر ٹی او آر سیٹ کیے، اور پھر وہ ٹی او آر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے. شاید ان کو یہ بھی تجربہ ہے کہ جب ہم امن سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو پھر جب بھی ایشوز اصولوں پر آئیں گے تو وہاں پھر پی ٹی آئی میں ناکام ہو جاتی ہے، جس طرح 10 سال پہلے ناکام ہوئی تھی.
وہ کہتے تھے ہمارے پاس ویگنے بھر بھر کے ثبوت ہے، وہ سپریم کورٹ نے سارے ردی کر دی اور کہہ دیا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. یہاں بھی وہ ثبوت اور شواہد سے فرار حاصل کر رہے ہیں. ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہے، اور میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نمبر 1 9 مئی کے اوپر تو کمیشن نہیں بنے گا. 26 نومبر کے اوپر اگر وہ کمیشن چاہتے ہیں تو ان کو پھر مذاکراتی کمیٹی کے سامنے، اور ہم بالکل اس کے لیے اوپن مائنڈ ہے ہمارا، اس میں ان کو اپنے الزامات کو ٹھوس ثبوت کی صورت میں پریلیمنری، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر چیز آپ ثابت کر دیں، صحیح، پر کم از کم جو ان کے الزامات ہیں اس کے کوئی بنیادی ثبوت لا کر میز پر رکھیں.